السلام علیکم۔ 5ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ الزام۔ اس کے بعد 2 دن نور یونیورسٹی نہ گئی۔ وجہ صرف احسن جانتا تھا۔ وہ بھی یہ سوچ کر خاموش رہا کہ نور کو کچھ دیر اکیلے میں ذہنی سکون بھی درکار تھا۔ 2 دن بعد نور اس عزم سے یوں نہیں پہنچی کہ آج باتوں باتوں میں احسن سے پوچھ ہی لے گی کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ یوں نہیں پہنچ کر نور کی نگاہیں احسن کو تلاش رہی تھیں۔ اچانک اس کو احسن فزکس ڈپارٹمنٹ میں سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ جھٹ اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ احسن نے آبرو اچکا کر اس کو ایسے دیکھا گویا اس کے راستے روکنے کی وجہ دریافت کرنا چاہ رہا ہو۔ وہ ہمیں آپ کے چند منٹ درکار ہیں، ہمت مجتمع کر کے نور نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت آڈیٹوریم کے باہر کھڑے تھے۔ جب کچھ سیکنڈز نور مزید نہ بولی تو احسن نے گلا کھنکھار کر اس کو متوجہ کیا۔ جی وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، نور نے بات کا آغاز کیا۔ وہ تو آپ نے اس دن کر دیا تھا، اور ویسے بھی اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کریں، احسن نے شائستگی سے اسے باور کروایا۔ وہ مجھے ایک اور بات بھی پوچھنی تھی، نور نے کچھ سیکنڈز کے وقفے کے بعد بولا۔ جی پوچھیے۔ وہ مجھے آپ سے آپ کی وہاں موجودگی کے متعلق پوچھنا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ آپ وہاں کیسے پہنچے؟ احسن نے آبرو اچکا کر دیکھا تو نور نے جھٹ سے اپنی بات مکمل کر کے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ایسا کرنے پر احسن نے ایک بھرپور نگاہ سے اس کو دیکھا، پھر بات کا آغاز کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نور اس وقت جس کیفیت میں ہے اس کو اس پر بھی بھروسہ نہ ہوگا۔ دوسری جانب نور من ہی من میں احسن کے بے قصور ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں اپنا ID کارڈ یونیورسٹی سے لینے آیا تھا جب برہان اور اس کا دوست تمہیں ڈکی میں ڈال رہے تھے۔ میں نے تمہاری عزت کی خاطر وہاں کچھ بھی نہ کہا اور چپ چاپ گاڑی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ اگر میں وہاں کچھ بھی کہتا یا کرتا تو بات دور نکل جانی تھی اور شاید تمہارے دار جی کو بھی معلوم ہو جاتی۔ اس کی آخری بات سن کر نور جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ نور نظریں نیچی کر کے فوراً وہاں سے رفو چکر ہونے کی کرتی ہے جب اس کو اپنے پیچھے سے احسن کی شوخ آواز کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ویسے اب ہم دوست بن سکتے ہیں نہیں؟ خود سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا تھا۔ نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ احسن اور ماہ نور کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی بھی بڑھتے ہی چلی جا رہی تھی۔ نور جو ہر وقت صرف اور صرف دار جی کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا، بے شک ذات پات کا فرق نہ بھی ہو، مگر وہ ماہ نور خانم تھی، حویلی کی اکلوتی بیٹی، اپنے دار جی کا غرور، ان کا مان، اور وہ کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو جائے، ایسا تو امان اللہ خان نے اپنے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ ہائے مہجبی، جو کہ احسن کی اکلوتی کزن تھی، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، مگر اتفاق کی بات تھی کہ جن دنوں احسن اور ماہ نور کے درمیان قربتیں بڑھ رہی تھیں، ان دنوں وہ بیرون ملک سیر و تفریح کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی نہ علم ہوگا کہ اس کے پیچھے احسن کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھے گا، اور وہ بھی ایک پینڈو دیہاتی چھوری سے۔ او واٹ! اذلان نے ذرا شوخ لہجے میں اس کا نام کھینچ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا جگر سخت چڑھتا تھا مہاجبین سے۔ آخر کو ہر وقت چپکی جو رہتی تھی وہ احسن کے ساتھ۔ احسن، تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی کیا؟ مہاجبین نے روٹھے انداز میں پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ماہی، بلکہ یہ تو انگلیوں پر دن گن رہا تھا جب سے تم نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اذلان نے اپنی ہنسی کو اندر دباتے ہوئے کہا۔ احسن کا دل کیا اذلان کا سر پھاڑ دے، مطلب حد ہی ہو گئی ہے۔ کیا واقعی میں؟ احسن، او مائی گاڈ، تم مجھے پہلے بتا دیتے یار، میں ذرا جلدی آنے کی کوشش کرتی۔ اس نے احسن کے بالکل ساتھ چپکتے ہوئے کہا، جس پر احسن ذرا آگے کو کھسکا۔ نہیں، میں نے سوچا تمہارا ٹرپ خراب کیوں کروں میں، احسن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر ایسے ہی چند ایک باتوں کے بعد وہ تینوں کلاس لینے کے لیے چلے گئے۔ تم کسی اور سے محبت؟ کیا کسی اور کو پسند بھی کیسے کر سکتے ہو احسن؟ کیا تم میرے جذبات سے ناشنا تھے؟ مہجبی، میری بات سنو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو، سمجھی؟ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کسی کو مجبور کر سکتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اور مجھے ماہ سے محبت ہے۔ ماہ؟ واو، مطلب مجھے ہمیشہ مہجبی اور اس کو ماہ؟ واہ احسن خان، واہ کیا بات ہے آپ کی۔ دیکھو مہجبین، اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، احسن نے مہجبین کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوور ری ایکٹ مائی فٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو سوچنے کی بھی؟ مہجبین نے چلا کر کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، آئی تھنک آئی بیٹر لیو ناؤ۔ احسن نے اس کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہا اور خود اس کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ گھٹیا شخص گھٹیا بات گھٹیا طرز میں ہی کرے گا، اچھا انسان وہی ہے جو فقط بات ختم کرے گا۔ یو ول بیئر اٹ مس ماہ نور، یو ول بیئر اٹ مس ماہ نور۔ مہجبین نے غصے سے سرخ ہوتی انگارہ آنکھوں سے بولا اور پھر ایک خیال آتے ہی شاطر مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ چیک اور میٹ، شطرنج کی بازی کھیلتے ہوئے اس نے بولا اور اپنی آنکھ سے نکلنے والے واحد آنسو کو اپنی شہادت کی انگلی سے چن کر صاف کیا۔ احسن؟ احسن، میرے دار جی نہیں مانیں گے۔
احسن اور نور اس وقت یونی کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احسن کو نور کا ہم کہنا پسند نہ تھا اور نور وہ تو پوری کی پوری احسن کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی اتنی سی بات بھی نہ مانے۔ خیر لاتعداد کوششوں کے بعد ماہ نور خود کو ہم کے بجائے میں کہنے لگی۔ تم فکر نہ کرو ماں، ہم دونوں مل کر ان کو منا لیں گے، احسن نے پرعزم انداز میں کہا اور نور کے ہاتھ تھام لیے۔ نور نے چونک کر احسن کی جانب دیکھا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی نور کو چھوا نہ تھا۔ یہ منظر کسی بھی غیرت مند باپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا کہ کوئی غیر محرم اس کی بیٹی کو یوں چھوئے، اور پھر جب میں اس کی اپنی بیٹی کی رضامندی شامل ہو تو۔ نور اپنا ہاتھ چھڑانے والی تھی جب اس کو کسی نے زوردار تماچا منہ پر رسید کیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ امان اللہ خان کی غیرت کا لاوا پھٹا تھا اور نور کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے نور کو بالوں سے پکڑا۔ بے حیا، بغیرت، شرم نہ آئی تجھے باپ کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے؟ چل چل اسی وقت یہاں سے۔ دارجی میری بات بس، خبردار جو آج کے بعد اپنی اس ناپاک زبان سے میرا نام بھی لیا ہو۔ دیکھیں سر۔ خاموش، دارجی کی گرجدار آواز نے احسن کو چپکی لگا دی۔ تمہیں ہم اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ یہاں مرضی میرے اپنے اس خون کی شامل تھی۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ پھر وہ ایک قہر برساتی نگاہ سے احسن کو دیکھ کر وہاں سے نور کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اس اچانک افتاد پر ہر کوئی کانپ گیا تھا سوائے ایک انسان کے جو مسلسل اس تماشے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں ماہ جبین ہی تھی۔ اسی نے دارجی کو احسن اور نور کی تصاویر بھجوائی تھی۔ دارجی کو چونکہ یقین ہی نہ آیا کہ ان کی نور ان کا مان توڑ سکتی ہے، اس لیے وہ وہاں سے سیدھا کراچی پہنچ گئے نور سے ملنے اور اس انسان لاپتہ لگانے اور انسان کا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی، مگر اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھوں میں دیکھ کر ان کے مانو پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اگر ہمیں اس کی یاد نہ ستا رہی ہوتی اور ہم وہاں نہ جاتے اس سے ملنے تو یہ لڑکی تو ہماری عزت کا جنازہ نکال چکی ہوتی۔ نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکا ہے اور ہم غافل ماں باپ سمجھتے رہے کہ یہ وہاں پڑھائی کر رہی ہے، ڈاکٹرنی بننے کے لیے سخت محنت جو درکار ہوتی ہے۔ دارجی نور کو اس کے بستر پر پٹک کر ادھر سے ادھر غصے میں چکر کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ صفیہ خانم کو آج کی رودات سنا رہے تھے جن کو مانو یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ دارجی ہماری بات بس۔ ماہ نور کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ دارجی گرجدار آواز میں غرائے۔ ان کی آواز سے ماہ نور سکتے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے آج تک نور سے اس لہجے میں بات بھی نہ کی تھی۔ صفیہ خانم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے تب باہر نکلو گی جب تمہاری بارات آئے گی۔ دارجی نور حیرت اور سکتے کی کیفیت میں بس اتنا ہی بول پائی۔ چلو صفیہ خانم، مر چکی ہے یہ لڑکی، آج سے ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں، اب ہمارا اس ملول سے۔ امان اللہ خان غصے سے کہتے صفیہ خانم کو لیتے نور کے کمرے کو لاک کر کے چلے گئے۔ دارجی آپ کو خدا کا واسطہ کوئی بھی سزا سنا دیجیے، مگر یہ مت کیجیے، یہ ظلم ہے دارجی۔ ماہ نور کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہی تھی اور اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی، مگر آج اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل تنہا۔ آج اس کا شفیق باپ اس سے روٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب وہ بساط خود تھی۔ تھک ہار کر وہ وہیں نیچے قالین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا ماہ جبین؟ چھوڑو میرا ہاتھ جنگلی انسان، بکواس نہیں، سچ بتاؤ۔ جب سے امان اللہ خان صاحب ماہ کو لے کر گئے تھے احسن کی سوئی ایک ہی جگہ ٹک گئی تھی کہ آخر وہ ایسے اچانک کیسے آ سکتے ہیں، اور اس پر ان کا اتنا شدید رد عمل سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا جب اچانک اس سے ماہ جبین کا خیال آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو اس سب میں اسی کا ہاتھ ہے، مگر وہ پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے، وہ میں ہی ہوں جس نے تمہاری اور اس ماہ نور کی تصاویر اس کے دارجی کو بھجوائی تھی۔ ماہ جبین نے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر یوں بتایا گویا کوئی بہت ہی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ کیوں، کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ احسن جھنجھلائے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ کیا بگاڑا تھا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا احسن؟ تمہیں کم از کم یہ سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ادھر دیکھو میری طرف۔ ماہ جبین نے احسن کا چہرہ ہاتھوں کے پہلے میں بھرا۔ احسن ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوئے۔ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں اور سب سے بڑھ کر تمہاری دوست ہوں، کزن ہوں میں تمہاری، اور تمہارا اس پرندو دیہاتی لڑکی پر دل آ گیا۔ کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ کیسے؟ ماہ جبین نے غصے سے چلا کر کہا اور ساتھ ہی بیش قیمت آواز زمین بوس کر دیا۔ اس کی کرچیاں جا بجا لاؤنج میں بکھر چکی تھی۔ جانتے ہو تم نے ان کرچیوں کی مانند میرا دل بھی کر دیا ہے، پتہ ہے تمہیں اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ یہ بے جان ہے اور میں جاندار ہوں، مگر تمہیں احساس تک نہ ہوا اور تم نے مجھے پٹک دیا۔ غصے سے روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ افسوس ہے مجھے تم پر اور تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ ایک باپ کو اس کی معصوم بیٹی سے بدگمان کر دیا اور یہاں میرے سامنے اپنی اس محبت کے دکھڑے رو رہی ہو۔ احسن اس کو کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے ماہ جبین کی طنزیہ آواز کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ہاں جاؤ، جہاں تک بھاگ سکتے ہو احسن خان بھاگ جاؤ، آخر کو تھک ہار کر میرے پاس ہی آؤ گے نا۔ تمہاری انارکلی تو کسی قلعے میں مقید کر دی گئی ہوگی اب تک تو۔ صبح 10 بجے کے قریب ماہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔